الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم نعمت ہم پر مکمل ہوئی ہے۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم سلف کے منہج اور ان کے اصول اور ضوابط اور اسی طریقے سے کچھ جو غلط فہمیاں ہیں ان کے تعلق سے اس پر گفتگو ہوگی۔ سلف کہتے ہیں جو چیز گزر گئی ہو چکی ہو، جو لوگ چلے گئے ہوں انہیں سلف کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے، اور اسی کی جمع اسلاف ہے۔ ہم سلف صالحین کہتے ہیں، یعنی جو پاک لوگ جو ہم سے پہلے آئے اور ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے سلف کی کہ جو قرون ثلاثہ یعنی قرون مفضلہ میں پیدا ہوئے، تین وہ زمانے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہتر ہونے کا خطاب ملا تھا، ان لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ اور یہ تین زمانے
اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ ہماری کہی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ارشاد ہے۔ آپ نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ آپ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے حسین دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جبریل امین وہی لے کر آتے تھے، اور یہ منظر صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے وہ لوگ اپنے کانوں سے باتیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹ شاگردی پائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنوارے ہوئے لوگ تھے، آپ کے سکھائے ہوئے لوگ تھے، آپ کے بتائے ہوئے طالب علم تھے، اس لیے یہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اور یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ غیر مسلمین بھی، مستشرقین بھی کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں جتنے قابل لوگ، جتنے اچھے لوگ بیک وقت جمع ہو گئے تھے، اتنے انسانی تاریخ میں کبھی جمع نہیں ہوئے۔ جتنے بھلے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھا ہو گئے تھے، انسانی تاریخ میں کبھی اتنے اکٹھا نہیں ہوئے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ کبھی قیامت کی صبح تک اتنے لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج کا حال تھا۔ مثالیں دیکھنی ہو تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیے، وہ بہترین سماج اتنا بہترین تھا کہ اس معاشرے کے گنہگار لوگ خود ہی حاضر ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، سزا چاہتا ہوں، پاک کر دیجئے مجھ سے فلاں چوک ہو گئی ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی پولیس نے پکڑا نہیں ہے، کسی نے شکوہ نہیں کیا ہے، یہ خود ہی آتے تھے اور کہتے تھے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سزا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے آپ سزا دے دیں گے تو یہ اخف ہے بنسبت آخرت کی سزا کے، اس لیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فلاں چوک ہوئی ہے بڑی بڑے جرائم میں، جن میں یہ تک جانتے تھے کہ اس میں موت کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے، اس میں بھی آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ تو وہ معاشرہ سب سے بھلا معاشرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا، اور اس کے بعد دوسرا زمانہ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان کی صحبت پائی ہے، انہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی زمانہ بہترین زمانوں میں سے زمانہ ہے۔ اور ایک تیسرا زمانہ جسے قرون مفضلہ کہتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا موقع تو نہیں پائے، لیکن جنہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کی صحبت انہیں میسر آئی، یعنی تابعین۔ اور اس کے بعد جنہوں نے تابعین کی صحبت پائی انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ یہ زمانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی وجہ سے بہترین زمانے تھے۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ویسے ایمان لے آؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے تھے، یعنی قرون مفضلہ کے لوگ صحابہ کرام جیسے ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ کرام کا ایمان ہے، اسی طرح سے تم بھی ایمان لے آؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہم ہدایت کا ذریعہ اپنے اسلاف کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا ہمارا مصدر ہے، قرآن و حدیث ہمارے تلقی کے مصادر ہیں، ہم انہی سے باتیں لیتے ہیں، انہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طریقے کو لازم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہدایت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہ بات صاف طور پر فرمائی، کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کرام کی طرح تمہارا بھی ایمان ہو جائے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جھگڑے نہیں تھے، مسالک نہیں تھے، اختلافات نہیں تھے، تنازعات نہیں تھے،
اور फ़िक़्ह की अलग अलग दुकानें नहीं थीं, बल्कि कुरान और हदीस ये असल मसादिर थे और यहीं से हिदायत हासिल की जाती थी। अल्लाह तबारक ताला ने साफ लफ्ज़ों में कहा, हिदायत चाहते हो, रहनुमाई चाहते हो, भलाई चाहते हो, अल्लाह पाक की खुशनूदी चाहते हो और अपना खोया हुआ इकबाल चाहते हो, तो फिर कुरान और हदीस से जुड़ने की कोशिश करो और सहाबे किराम की तरह ईमान लाने की कोशिश करो। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों ज़मानों को हमारे लिए एक तरह से नमूना करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें ली जाती थी, कुरान पाक खोला जाता था, कुरान पाक से हिदायतें ली जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तलाफ के वक्त रुजू किया जाता था, कुरान और हदीस की दलीलों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायल किया करते थे। इख्तलाफ जानते हैं कि सहाबे किराम के दौर में भी रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इख्तलाफ ये आज का फितना है, इख्तलाफ उस वक्त भी था, इज्तिहाद का इख्तलाफ था, सोच और फिक्र का इख्तलाफ था। जब सोच एक जैसी नहीं है, जब अक्ल यकसा नहीं है, हमारे घर में ही अगर एक फजह ख़ानदान है, मुख्तसर सा ख़ानदान है, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग फ़िक्र के लोग हैं, अलग अलग जाविये से सोचने वाले लोग हैं। बड़ा बेटा किसी और एंगल से सोचता है तो छोटा बेटा किसी और नाहिए से गौर व फिक्र करता है और इनकी राय, इनके आरा में इख्तलाफ होता है। कभी कभी तो मियाँ और बीवी की बातों में इख्तलाफ हो जाता है। तो ये इख्तलाफ का होना ये अदावत की बीज नहीं है, ये नफ़रत और दुश्मनी की अलामत नहीं है। ये इख्तलाफ इज्तिहादी इख्तलाफ है, नीयतें सबकी यकसा हैं। हर आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे मरने मिटने का दावा करता है, हर आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर करने का दावा करता है, कुरान और हदीस को अपना आइडियल बताता है। मंजिल एक है, सबकी नीयतें अच्छी हैं, सबके इरादे भले हैं, लेकिन तरीकों में और सोच और दलीलों के समझने में इख्तलाफ है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस दिन इंतकाल होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुखसत हो जाते हैं तो इख्तलाफ पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि इख्तलाफ इसी बात पे हो जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है या नहीं। गरचे एक वक्ती इख्तलाफ था, एक जज्बाती बात थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे और उनका इंतकाल हो गया है, तो ये होशो हवास खो बैठते हैं और जो है निहायत ही जज्बाती कैफियत में आ जाते हैं। जलाली साहबी हैं, तलवार निकाल लेते हैं, कहते हैं मेरे हबीब अभी दुनिया से गए नहीं हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर किसी ने ये बात कही कि आपका इंतकाल हो गया है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, साहबे कराम जब ये बात सुनते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहीं अपने खेत में मशगूल हैं, दौड़ते हुए आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा देते हैं, आपकी पेशानी मुबारक को चूमते हैं और उसके बाद जब ये बात सुनते हैं कि मामला जो है इंतहाई संगीन है, पूरा मदीना सोगवार है, हजरत उमर फारूक जैसे अजीम सहाबी भी अपना होशो हवास खो बैठे हैं, मिंबरे रसूल पर आते हैं और उसके बाद कुरान से दलील देते हैं। कहते हैं अफ़इम्माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। उससे पहले है नबी अल्लाह ताला ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल थे, एक सुनहरी कड़ी थी जिसकी आखिरी कड़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और जैसे दीगर रसूल और अंबिया आए, अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद, अपना पैगाम अंजाम देने के बाद दुनिया से चले गए हैं, तो उसी सुनहरी सिलसिले जो है कड़ी की का सिलसिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, आप भी वैसे चले जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला ने कहा अफ़इम्माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। साहबे कराम, जरा तुम बताओ कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाए या आपको शहीद कर दिया जाए, गज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए हैं, आपका चेहरा जख्मी हो गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों की बारिश इतनी हुई है कि आपके बदन से खून निकल कर जूते में जाकर जमा हो गया है, मौत भी आ सकती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के रास्ते में शहीद भी किया जा सकता है, तो क्या नबी के दीन से तुम लोग फिर जाओगे? अगर अल्लाह के रसूल
صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے تو کیا تم نبی کے دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دلیل سنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ شاندار خطاب سنا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ تاکید بھی کی تھی، کہا کان کھول کر سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإن محمدًا قد مات، تو یقین کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کی پرستش کرنے والے لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ تبارک تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار پھینک دی، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا یہ آیتیں تو میں روز پڑھتا تھا، لیکن جس دن آپ نے یہ تلاوت کی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اختلافات تھے، لیکن اختلاف کا جو ہے سلفی طریقہ، سلاف کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، کچھ اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، تو پھر قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے فیصلے کی طرف آ جاؤ، اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ۔ نبی کی طرف رجوع کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کی طرف آ جاؤ، وہیں سے ہدایت حاصل کرو۔ یہی چشمے ہیں جہاں سے ہم پانی لے سکتے ہیں، یہی ہدایت کے ذریعے ہیں جہاں سے ہم ہدایت مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب ہم کوئی طریقہ نہیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم اپنے فقہا کی بات نہیں مانتے، ہم اپنے علماء کرام کی قدر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم سب کو اپنے سر آنکھوں پر لیتے ہیں، ان کی باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جیسے صحابہ کرام نے انہیں اپنایا تھا اسی طریقے سے ہم بھی لیں گے۔ ہم کسی کی ناقدری نہیں کرتے، کسی بڑے کا کسی بڑے کی گستاخی، کسی بڑے شخص کی بے حرمتی، یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یؤقر کبیرنا فلیس منا، اگر کوئی آدمی بڑے کا احترام نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، ہمارے سکھائے ہوئے، ہماری بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق جینے والا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سب کا احترام کیا جائے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جو صرف ایک کا احترام کرتے ہیں، جو ایک کو اپنا منبع مانتے ہیں، جو صرف ایک سے ہدایت لیتے ہیں، وہ جو ہے بھلے ہو گئے، اور جو سب کی عزت کرنے والے ہیں، سب کا احترام کرنے والے ہیں، وہ برے ہو گئے۔ یہ اس کی مثال آپ دیکھیے کہ جیسے بہت سارے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم دلیل کے پیروکار ہیں، جہاں دلیل آئے گی ہمارا سر جھک جائے گا، جہاں نبی کی بات آئے گی ہم آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کر سکتے ہیں، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان آئے گا صحابہ کرام کی طرف ہم اپنا سر جھکا، صحابہ کرام کی طرح اپنا سر جھکا دیں گے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت دے، کہتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں جیسے بتایا گیا ہے بس ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے، ہمارے ہاں سے جیسا حکم آتا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے۔ یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ طور طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر ہم نے نبی کی بات نہیں مانی ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کو فالو نہیں کیا ہے تو ہم مجرم ہیں، اور اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ لیکن اگر ہم نے کسی اور کی بات کو نہیں مانا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے فلاں کی بات کیوں نہیں مانی تھی، فلاں کی فقہ کیوں نہیں فالو کی تھی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سوال نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی لیے کہتے ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہ اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے کلام کے بعد، سب کی باتوں کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا صاحب قبر ھذا، سوائے اس صاحب قبر کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم لے بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی آپشن اللہ نے نہیں رکھا ہے، ان کی باتوں کو ہر حال میں اختیار کرنا ہے، لیکن ان کے علاوہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے
اس کی ہر بات نہیں لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، شریعت ساز نہیں ہے۔ یہ حق تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پاور نہیں دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ڈانٹا، آپ کی سرزنش کی اور کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی چیزوں کو حرام کیوں کر لیتے ہیں جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، آپ انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سرزنش تھی۔ معاملہ یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو چاہے باری ہو یا نہ ہو، مختلف ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر لگاتے تھے، وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، حال چال معلوم کرتے تھے، پانی پیتے تھے اور اس کے بعد دوسرے کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر کہیں سے تحفے میں شہد آئی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے اگر گھر میں کوئی اچھی ڈش تیار ہو، کوئی بہترین مشروب آ جائے تو اس کے حقدار تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب ان کے گھر آپ پہنچتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تواضع ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد کی شربت بنائی جاتی ہے اور آپ کو پلایا جاتا ہے، اور معمول سے زیادہ وقت یہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ضیافت ہے، شربت تیار ہو رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ اسے نوش کر رہے ہیں، تو اس میں وقت لگ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلا۔ کچھ ازواج مطہرات کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ وہ بھی بہرحال بشری تقاضوں کے ہاتھوں مجبور تھیں، اور ان کے اندر بھی انسانی جذبات تھے، وہ بھی انسان ہی تھیں، لہذا ان میں یہ چیز آتی ہے، انہیں یہ ناگوار گزرتی ہے کہ جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں بیٹھتے ہیں اس سے زیادہ وقت وہاں کیوں دیتے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہ پلاننگ کی، کہا ہم ایک پلان بناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں زیادہ دیر تک جو آج کل ٹھہر رہے ہیں ہم انہیں ٹھہرنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان یہ تیار ہوا کہ جب آپ شہد کی شربت پی کر آئیں گے تب ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، مغافیر کی بساند آ رہی ہے، وہ ایک پھول ہے جس سے شہد تیار ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ تو سراپا خوشبو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر عضو آپ کا مہک رہا تھا، لیکن اگر یہ بات آ جائے کہ آپ کے منہ سے ایک خاص قسم کی بو آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں نے کیا کھایا ہے، پھر خیال آیا کہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں نے شہد پی ہے، لہذا کہا اب میں شہد نہیں پیوں گا، اور آپ نے قسم کھا لی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا اب میں اسے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرزنش فرمائی اور کہا شہد کو میں نے حلال کیا ہے، جسے تمہارا رب حلال کر دے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی ہم نے سنا کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ سوجھ بوجھ والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کے فرامین کو سب سے بہتر سمجھنے والے لوگ تھے، انہیں بھی یہ اختیار نہیں تھا، اور اس کے باوجود بھی ان سے چوک ہو جاتی تھی، غلطیاں ہو جاتی تھیں، خطائیں ہو جاتی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ممبر پر تشریف لاتے ہیں، خطبے میں آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی اور کہا کہ میرے ساتھیوں اچھی طرح سے سن لو، میں نے یہ سنا ہے کہ شادیوں میں فضول خرچیاں لوگ کرتے ہیں، مہر اپنی منمانی ادا دیتے ہیں اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، بے پناہ مہر لوگ طے کر دیتے ہیں، شادی کو مشکل بنا رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے اپنے اجتہاد سے، اپنی ثواب دید سے یہ فرمان نافذ کر دیا۔ کہا میں غور کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی تھیں 400 درہم سے زیادہ آپ نے کہیں مہر نہیں متعین کی تھی۔ اپنی صاحبزادیوں کی بھی جو شادیاں آپ نے کی اس سے زیادہ مہر آپ نے متعین نہیں کیا تھا، لہذا اب میں بھی اسے آخری مانتا ہوں، اور 400 درہم سے زیادہ جو بھی مہر متعین کی جائے گی
تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں، میں نے وہ حد رکھی ہے، اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو جو زائد رقم ہے اسے میں لے لوں گا اور بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ اتنی بات آئی، خطبہ ختم ہو گیا، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں امیر المومنین کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خاتون نے روک لیا اور اس کے بعد کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ نے حد بندی کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہر کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جتنی مہر تمہیں دینی ہو انہیں دے دو، لیکن اس میں سے پھر واپس کچھ لے نہیں سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے 4 تولہ سونے جو ہے نکاح ہے، پڑھائی ہے، اب اس کے بعد جو ہے اس سے چھیننے لگو، اسے مجبور کرنے لگو اور اس سے وہ چیز لینے لگو، تو اس کی اجازت اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں کی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک تو حد متعین کی ہے اور وہاں سے لینے کی بھی بات کی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً چونکتے ہیں اور جلدی سے ممبر پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اصابت امرأ واخطأ رجل، کہ عورت نے درست مسئلے تک اس نے رسائی حاصل کی ہے اور میں مرد ہو کر مجھ سے غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی ہے، فوراً رجوع کر لیا، دلیل آئی سر جھکا دیا، اس پر ضد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کی میں تعویل کروں گا، فوراً انہوں نے تسلیم کیا اور یہ بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید رضی اللہ عنہ، یہ سفر پہ ہیں اور اچانک جو ہے یہ نجس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا یہ محتلم ہو جاتے ہیں اور ان کا گویا کہ ان کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب سفر پہ ہیں، پانی بھی دستیاب نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے اجتہاد کیا اور کہا دیکھیے اگر وضو ٹوٹتا ہے تو ہم مسح کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہتھیلی اور چہرے کے مسح کا حکم دیا ہے تو مسح کر لیتے ہیں، یہ چھوٹا مسح ہے، لیکن اگر غسل ٹوٹ گیا ہے، نماز تو پڑھنی ہے، پانی دستیاب نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو پورے بدن کا انہوں نے مسح کیا اور کہتے ہیں تمرغت کما تمرغت الدابہ، زمین پہ ایسے میں لیٹا پیٹا، ایسے الٹا پلٹا جیسے جانور زمین پہ لیٹتا ہے، اور میں نے اسے مسح سمجھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے مدینے میں تب اس واقعے کا تذکرہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا نہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ جیسے وضو کے لیے مسح کرتے ہو ویسے غسل کے لیے بھی مسح کر لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہاں رہنمائی فرمائی۔ صحابی ہیں، اجتہاد کی غلطی ہے، اجتہاد میں خطا ہو رہی ہے اور فوراً اس سے رجوع کر لے رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اور ایک واقعہ سنیے اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک بات کہہ کے انشاءاللہ خطبہ ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی جس کا سب نے نام سنا ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ نے انہیں بڑا مال دیا تھا، بڑی دلیری کے ساتھ اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹایا تھا۔ اللہ تبارک تعالی، اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے انہیں 12 جنت کی بشارت ملی تھی، یہ 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک معاملہ آتا ہے، ایک آدمی، ایک نوجوان آ کے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین ایک مسئلہ درپیش آیا ہے، ابھی میں نے نکاح کیا تھا، 6 ہی مہینے بیتے ہیں اور میرے یہاں ایک بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اب آپ شکایت یا مسئلہ پوچھنے کا مطلب کیا تھا وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے فتویٰ دیا اور کہا کہ جو ہے یہ تو درست نہیں لگ رہا ہے، یہ تو بچہ جائز نہیں معلوم ہو رہا ہے، لہذا انہوں نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر ملتی ہے، فوراً بھاگے بھاگے آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ فصالہ فی عامین، کہ امیر المومنین کیا قرآن پاک کی آیت آپ کی نظروں سے گزری نہیں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دودھ چھوڑانے، حمل اور دودھ چھوڑانے کی کل مدت جو ہے 30 مہینے ہوتی ہے، لیکن اب اگر 30 مہینے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مدت رضاعت کو 2 سال متعین فرمایا ہے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ مائیں جو اپنی دودھ پلانے والی مدت اگر پوری کرنی چاہتی ہیں، مکمل جو ہے مدت تک دودھ پلانا چاہتی ہیں،
تو 2 साल तक दूध पिलाएंगे अपने बच्चे को। 2 साल, मालूम ये हुआ कि मुद्दत रज़ाअत 2 साल है, 2 साल तक दूध पिलाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब आप 30 महीने में से 24 महीने यानी 2 साल निकाल दीजिए तो कितने महीने बचते हैं? तब उन्होंने कहा 6 महीने बचते हैं। लेकिन अब जब ये बात आती है, दलील आती है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये नहीं सोचा कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ और मैं कैसे एक बात एक शख्स के कहने पर अपने इस अहम फैसले से रुजू कर सकता हूँ। फ़ौरन रुजू किया, कहा वल्लाहि मा फतिन, तो कहा वल्लाह अल्लाह की कसम मैं समझ नहीं सका, मुझे ये मेरे जहन में ये बात आ नहीं सकी, लिहाजा मुझसे गलती हो गई है। तो मालूम ये हुआ कि जो अगर अक़ल्ले मुद्दत हमल की 6 महीने है, इन्होंने रुजू कर लिया, और दूध पिलाने की जो मुद्दत है अक्सर मुद्दत वो 2 साल है। ये तमाम उलमाए किराम का मुत्तफ़क़ा फैसला है। यहाँ तक कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के 2 निहायत नामवर शागिर्द इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहिमहुमुल्लाह, इन लोगों ने भी कहा कि दूध पिलाने की जो मुद्दत है वो 2 ही साल है, इसलिए कि कुरान पाक की सराहत है। कुरान पाक ने सराहत के साथ 2 साल कहा है, लिहाजा इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इख्तलाफ करने की। लेकिन इसके बावजूद भी इनके उस्ताद इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा 2.5 साल दूध पिलाने की मुद्दत है, यानी मुद्दत रज़ाअत। अब जाहिर है इस इख्तलाफ को हम तस्लीम नहीं करते हैं, ना तो इनके शागिर्दों ने कबूल किया है, ना तो उस जमाने के दीगर और जो है उलमा और अइम्मा किराम ने तस्लीम किया है, क्योंकि ये कुरान की सराहत के खिलाफ है। लेकिन हम इस बुनियाद पर उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी गलती है, उसको उजागर करेंगे, उनकी इहानत करेंगे, उनकी तौहीन करेंगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम इज्जत से उनका एहतराम करते हैं, उनकी मेहनतों का एहतराम करते हैं, उनकी कोशिशों को सराहते हैं। अल्लाह तबारक तआला के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं उसे हम उसका एतराफ़ करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ये बात कुरान से चूंकि टकरा रही है, सही हदीस से इनका मसला टकरा रहा है, लिहाजा हम उसे नहीं लेंगे। और खुद इमाम रहमहुल्लाह ने खुद ये बात कही है, इदा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, अगर सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मसलक है, वही मेरा तरीक़ा है, तो इसमें किसी की गुस्ताखी की कोई बात आती ही नहीं है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि असलाफ का मनहज ये है, सलफ़े सालिहीन का तरीक़ा ये है कि कुरान पाक के आगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमाई के आगे किसी का कोई इज्तिहाद कबूल नहीं किया जाएगा, और जिसकी बात छोड़ी जाएगी उसकी इज्जत में भी जर्रा बराबर कमी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आलिम, कोई जो है फ़क़ीह, कोई मुज्तहिद इज्तिहाद करता है और फ़असाब फलहु अजरान, अगर वो दुरुस्त मसले तक पहुंच जाता है तो उसे डबल अजर दिया जाएगा, और अगर उसने गलती कर दी है, भूल से चूक हो गई, हदीस पहुंची नहीं है, जहन वहां तक गया नहीं है, अगर गलती हो जाती है फिर भी फलहु अजरुन, अल्लाह तबारक ताला उसे एक अजर देगा, उसकी नीयत देखेगा। अल्लाह तबारक ताला ये नहीं देखेगा कि उससे गलती हो गई है। गलती अगर हो भी गई है तो भी अल्लाह ताला उसकी बेहतर नीयत की वजह से उसे अल्लाह एक अजर से नवाजेगा। तो हम कहते हैं कि हमारे अइम्मा, हमारे फ़ुक़हा हर सूरत में अजर के मुस्तहिक हैं, अल्लाह तबारक ताला के यहाँ कदर के हकदार हैं, और इनका तौर तरीक़ा, इनका बताया हुआ वसूल और ज़ाब्ता हम अख्तियार करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो तराजू है उस पर पहले तौल लेंगे, पहले नाप लेंगे, देख लेंगे, और उसके बाद फिर अगर उस पर फिट आता है तो दिलो जान से उसे कबूल करेंगे, और अगर उससे बात टकरा रही है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, बगैर किसी एहानत और बगैर किसी गुस्ताखी के। यही तरीक़ा, यही मनहज है हमारा। एक और ज़ाब्ता यह है इअ्तिदाल और वसतियत। इअ्तिदाल यानी अल्लाह तबारक ताला ने हमारे दीन को आसान बनाया है, हम उसे मुश्किल नहीं बनाएंगे, हम उसकी बारीकियों में जा जाकर कीलो काल करके मसले को पेचीदा नहीं बनाएंगे, हम किसी पर गिरानी का सबब नहीं है। ऐसा नहीं होने पाएगा कि एक आदमी अगर दीनदार बनना चाहे तो उसके लिए मशाकिल तरह तरह की फ़िक़ही में शिगाफियों में फंसा कर उसे उलझा दिया जाए। हमारा दीन आसान है, हमारा दीन सहल है, नबी की बातें हमारे लिए काफ़ी हैं, अल्लाह तबारक ताला की रहनुमाई क़यामत तक के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला ने कहा तिबयान लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज़ की
हर चीज़ को हमने बयान कर दिया है, चाहे सराहत से बताया हो, चाहे इशारे में बनाया हो, चाहे किनाये में समझाया हो, अल्लाह तबारक ताला ने हर बात हमें बता दी है, लिहाजा हम उससे इन्हिराफ नहीं करेंगे। तो वसतियत और इअ्तिदाल भी हमारा खासा है। तासुब हमारे यहाँ कोई किसी चीज़ का नहीं है, किसी मसलक का तासुब, किसी किताब का तासुब, किसी इमाम का तासुब, हर तरह के तासुब से हम पाक हैं। तासुब बरतते हैं तो सिर्फ हक के लिए। तासुब हमारे यहाँ है तो कुरान के लिए, तासुब हमारे यहाँ है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के लिए। उसे हम कभी नहीं तर्क कर सकते हैं, उसके साथ हम कभी कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। ये हमारी हिदायत का जामिन है, ये हमारे रगो पे में उतरे हुए हैं और क़यामत तक हम इसकी हिमायत करते रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जर्रा बराबर न इजाफा बर्दाश्त किया जाएगा, न बाल के बराबर कोई कमी बर्दाश्त की जाएगी। और यही सहाबे कराम का मनहज था, यही सहाबे कराम का तरीका था। इसीलिए हम हर उस बात को रद्द करते हैं जो दीन के नाम पर हमारे दीन में शामिल हो गई हैं और वो नई हैं। दुनिया की हर नई चीज का हम इस्तेक़बाल करते हैं, दुनिया के हर नई इजादात का हम इस्तेक़बाल करते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि मुसलमान हर ईजाद और हर हिकमत, हर इल्म, हर फन के पहले हकदार हैं। हमारा हक है, अल्लाह तबारक ताला ने हमें इल्म और हिकमत दिया है, अल्लाह तबारक ताला ने हमें यह सूझबूझ दिया है कि हम हवाओं में उड़े, अल्लाह ने यह हमें समझ दी है कि हम दरियाओं का सीना चाक करें, अल्लाह तबारक ताला ने हमें यह हिदायत दी है कि हम दुनिया पे नए नए रोज जो है नई नई तर्ज की चीजें ईजाद करें। ये साइंसी ईजादात, तिब्बी ईजादात, ये सारी चीजें हमारे लिए खोली गई थी और हमने इस मैदान में मेहनत की थी, लेकिन हमारी मेहनत कहीं और हो रही है, हमारी तवानाइयां कहीं और बर्बाद हो रही हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो सबसे अहम चीज ये है हमारे मसलके सलफ में कि कुरान और हदीस हमारे लिए हिदायत का जामिन है। और इसके बाद तासुब सिर्फ और सिर्फ हक के लिए होना चाहिए, किसी मसलक की दावत नहीं है, किसी मनहज की दावत नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के तौर तरीके की दावत है। अल्लाह तबारक ताला ने जिन चीजों को हमारे लिए दीन करार दिया है वो क़यामत तक दीन है, और जिसे दीन करार नहीं दिया चाहे पूरी दुनिया उस पर टूट पड़े, हम उसे दीन नहीं तस्लीम कर सकते हैं। यही असल मोहब्बत है, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, अपने सहाबे कराम को यही चीज़ सिखाया है और इसी मिशन को हम लेकर उठे हैं। अल्लाह तबारक ताला इसका हामी व नासिर हो, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम व मलिकुर रऊफ़। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.